اور عورتوں کے ساتھ جو مرد پلتا بڑھتا ہے اس میں بھی نسیان بہت ہوتا ہے۔ جزیرۃ العرب میں بچوں کو عورتوں سے دور رکھتے تھے کہ ان پر زنانہ آثار نہ ہو جائے۔ اب زنانی یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم تو مردوں کو عقل سکھاتے ہیں، کیونکہ مردوں نے صلاحیت کھو بیٹھی۔ اگر بھٹک گئی ان میں ایک تو یاد دلا دے گی ایک اور دوسری، احداہما الاخری کا منع کیا، ایک اور دوسری، دو عورتیں تھی نا، ایک بھٹک گئی، یہ رہا کتنے کا سودا تھا، کیا لکھوایا گیا تھا مجھے تو یاد نہیں، دوسری کہے گی کیوں ہم بیٹھے ہوئے نہیں تھے، ہمارے علم میں تو آ چکا ہے۔ اسکول کی چھٹی ہو گئی، اسکول کے بچے جا رہے تھے، گرمیوں کی چھٹیاں، ماسٹر صاحب ان کو کہہ رہے تھے 2 مہینے اور 10 دن کی چھٹی ہے، 2 ماہ اور 10 دن، گھر جا کے امی کو بتانا۔ ماسٹر صاحب سے پوچھا امی کو کیوں بتائے؟ کہا ابو تو بھول جاتا ہے۔ یا خدایا، قرآن کہتا ہے عورت بھولتی ہے، ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مرد بھولتا ہے۔ پتہ چلا کہ جن مردوں نے مردانگی ضائع کی اور مردوں والا کام چھوڑا ہے، اللہ نے ان کو عورتوں سے بھی نیچے گرایا ہے۔ توبہ توبہ۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کر لے گواہ لوگ، اذا ما دعوا، جس وقت ان کو پکارا جائے گواہی کے لیے، وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم بھی سستی نہ کرنا، ان تکتبوہ، کہ لکھ لو، صغیراً، چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً، یا بڑا، الی اجلہ، جب وقت مقررہ تک ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ ادھار کا معاملہ لکھنا واجب ہے اور نقدوں کا معاملہ لکھنا مستحب ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بہت انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادہ، اور درست رکھنے والا ہے گواہی کو، لکھا ہوا ہوگا نا، گواہ بھی نہیں بدلیں گے۔ وعدنا اللہ ترتابوا، اور نزدیک ہے کہ تم بھی شک نہیں کرو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت نقدوں کی، حاضرتا نقد کی، تدیرونہا، جس کو تم کر رہے ہو، بینکم، آپس میں، بس ابھی لو ابھی دو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، نہیں ہے تم پر وبال کہ اس کو نہ لکھو، وجوباً، اور لکھو استحباباً۔ واشہدوا اذا تبایعتم، گواہ مقرر کرو جب بھی تم معاملہ کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، تکلیف نہ دی جائے کاتب کو کہ کیوں لکھا، اور نہ گواہ کو کہ کیوں گواہی دے رہے ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ گناہ ہوگا تم کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ سکھاتے اللہ تم کو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سورت کے اندر توحید 100 آیات میں، بمع تہذیب الاخلاق کے، خطابات عامہ و خاصہ کے، عام لوگوں سے و اسرائیلیوں سے، حکایات کے ساتھ، امثال کے ساتھ، 101 آیت سے 76 تک رسالت کا مسئلہ معاش، شبہات مفصلہ اور مجملہ اور ان کے اجوبہ، اور پہلے مرحلے پر کتاب آخرت متفرع ہے، دوسرے مرحلے پر تصدیق کتاب صداقت القرآن والنبی جس کو ہم کہتے ہیں وہ متفرع ہے۔ 177 سے جہاد شروع ہوا، اور ساتھ ہی اوصاف عشرہ، 5 اعتقادی، 5 عملی مجاہد کی تربیت کے، 4 قاعدے ملکی سلامتی کے لیے، السیاست المدنیہ کے، قصاص ہونا چاہیے، مال کی تقسیم قاعدہ شریعہ سے ہو، تحمل شدائد ہو، حرام خوری، رشوت ستانی بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر 18 فروعی احکام تدبیر منزل کے لیے، اور پھر امور مصلحہ منتظمہ الممدہ للمسائل، انفاق شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ تنظیم اور آداب بھی ہے۔ ایسی جماعت ہو جن کے عقائد توحید کے ہو، پیغمبر برحق پر ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، جہاد پر ایمان رکھتے ہو
انفاق جانتے ہو اور ایسے لوگ ان اوصاف کے حاملین ہو اور ایسے فقر ہو، ایسی حاجات ہو، ایسی غیرت ہو، ایسی عفت ہو، ایسی پاک دامنی ہو، لوگوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہو، سود سے و حرام سے ہمیشہ بچنے والے ہو، معاملات میں احتیاط کرنے والے ہو، معاملہ خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، اللہ کا خوف موجود ہو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، نہیں پایا تم نے لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، پس گروی رکھواؤ قبض کرا کے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، پس گروی رکھوا دو قبض کرا کے۔ بھئی ہمیں پیسے چاہیے، سفر ہے، کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، یہ 500 روپے آپ نے مجھے دے دیے، یہ گڑی رکھ لو، میں گھر پہنچ کر آپ کو 500 روپے دے دوں گا، آپ میری گڑی واپس کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں عرف میں اعتماد، فقہا کے ہاں کہتے ہیں رہن، اور بہت تفصیلی مسائل ہے اس کے، رہن اور شفع ہدایہ رابی میں ہے۔ رہن مسلمہ ہے لیکن استمتاع بالرہن شرعاً ناجائز، اس لیے ایسی چیزیں جو نرا فائدہ ہے جیسے جانور، اس کے رہن منع فرمایا، اور وہ چیزیں جو مشقت کی ہے جیسے مکان، زمین، جس کو غیر منقولہ کہتے ہیں، ان کا رہن جائز ہو گیا۔ رہن کی حیثیت شریعت میں صرف اعتماد کی ہے، صرف اعتماد کی۔ اگر گائے بھینس آپ نے گروی رکھ لی تو دودھ نکال کے اس کو آپ بیچیں گے، ان کا خرچہ لے کے اور بقیہ اصل مالک کے لیے جمع کریں گے۔ اگر زمین آپ نے کسی کی گروی لے لی تو جتنے مشقت محنت مزدوری آپ نے کی وہ آپ لے لیں، باقی پیسہ مالک کو واپس کریں گے، رب الارض کو۔ ایسا کون کرتا ہے؟ اس واسطے منع فرمایا۔ اور اگر ہو تم سفر پر اور نہیں پایا لکھنے والا، پس گروی قبض کرا دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کر لے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، امانت اس کی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کبھی نہ چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل۔ بعض اوقات قرآن مجید میں نسبت قبح یا مدح کی دل کی طرف ہو جاتی ہے، جیسے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے، جو اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، فإنه آثم قلبه، پس بے شک گناہگار ہے اس کا دل۔ اللہ تعالی امانتوں میں دیانتداری نصیب فرمائے۔